السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع الطاف حسین صاحب قائد MQM ان کی گرفتاری لندن میں اور اس کے بعد کراچی میں جو حالات ہیں سیاسی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی، پچھلے ایک دو دن وہاں پہ کافی ہنگامے بھی رہے۔ گاڑیاں وہ لے کے نکلی تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم یہاں آئے تھے اور ہمارے تھانے سے تھوڑا سا پہلے ان کو اندر لے کے گئے ہیں۔ تو یہ اس چیز کے اندر تو اب کسی قسم کا شبہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر صدق پولیس اسٹیشن میں، جو لنڈن برج سے تقریباً آپ سمجھیے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پولیس اسٹیشن ہے، یہاں پر الطاف حسین صاحب اندر تھانے میں ہیں۔ ان کے 2 وکیل، ان کے پارٹی کے جو عہدیدار ہیں، ان کے کہنے کے مطابق ان کے 2 سے 3 وکیل جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور جو ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے وہ دوبارہ سے آن ہے۔ اچھا عامر، یہ بات یہاں پہ خبریں یہ آئی تھیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور آج یوم دعا بھی یہاں پہ منایا گیا، تو جب وہ پہنچے ہیں ہاسپٹل سے تھانے کے سامنے گاڑی آئی ہے، تو گاڑی سے اتر کے وہ اندر لے کے خود گئے ہیں یا گاڑی اندر تھانے میں چلی گئی ہے؟ نہیں، دیکھیے یہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ جہاں جو تھانے جس طرح بنے ہوتے ہیں، وہ پولیس کی گاڑی جو ہے جس کے شیشے کالے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کون ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہر ملزم جو ہے اس کی انونیمٹی یہاں پر ایک کارڈنل رول ہے، اس کو دکھا نہیں سکتے، لوگوں کے سامنے شو نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوا سین بہت دفعہ جو ہے لوگ بھاگتے ہیں اپنے کیمرے لے کے، جو رپورٹرز ہیں، پاپرازی ہیں، تصویر لینے کے لیے، وہ نہیں ہوتا۔ تو بالکل بلیک ٹنٹڈ گلاسز کی جو پولیس وین تھی وہ پولیس کے تھانے کے اندر ہی گئی ہے، ان کا چہرہ کسی کو نظر نہیں آیا، اور یہ اسپیکولیشن ہی ہوتی ہے عام طور پہ باقی لوگوں کی۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ لیڈرشپ یہاں موجود ہے، بابا غوری صاحب ہیں، خواجہ اظہار الحسن ہیں، دوسرے لوگ ہیں، مصطفیٰ عزیز آبادی ہیں، وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کنفرم کیا، میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے اب تھوڑی دیر پہلے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ اندر ہیں تھانے میں۔ کیسا موڈ ہے جو لیڈرشپ ہے؟ ظاہر ہے یہاں پہ ان کی لیڈرشپ اور ان کے ورکرز بھی کافی پریشان ہیں ساری سچویشن سے۔ جو لیڈرشپ اس وقت متحدہ کی وہاں موجود ہے تھانے کے سامنے، ان کی کیا ہے اس وقت صورتحال؟ ان کا مورال کیسا؟ دیکھیے بظاہر تو وہ بالکل اپ بیٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر اتنی بڑی مشکل آئی ہوئی، ایسی مشکلات سے جو ہے وہ نکلے ہیں بہت دفعہ، اور یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس ڈاؤن ٹو پینی ریکارڈ موجود ہے کہ جو پیسے تھے یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے، یہ باقاعدہ کنٹریبیوشن ہے جو ان کو پارٹی جو ہے وہ کراچی سے کرتی رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پولیس کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کر رہے ہیں، تو بظاہر تو موڈ اپ بیٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جب بات ہوتی ہے تو وہ اس چیز کا جو ہے وہ ادراک انہیں ہے کہ یہ معاملہ سیریس ہے، یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے جو چند دنوں کے اندر، چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے. اچھا, کراچی سے میں جوائن کیا ہے آصف حسنین صاحب نے, ممبر قومی اسمبلی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے اس دھرنے میں موجود ہیں, لیکن ان سے میں ابھی بات کرتا ہوں. عامر یہ بتائیے گا, وہ بھی سن رہے ہیں آپ کو, کہ آپ نے کہا یہ وہاں جو متحدہ کی قیادت موجود ہے لندن میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ الطاف بھائی بھی یہ وقت نہیں آیا, جو کہ مناسب بات ہے, درست ہے, لیکن لندن میں تو یہ وقت میرا خیال پہلی دفعہ ان پہ آیا ہے. آپ لندن میں رہتے رہے ہیں, قانون دان بھی ہیں, آپ صحافی بھی ہیں, آپ بتائیے کہ اس کی لیگل سگنیفیکینس جسے کہتے ہیں, اس کی قانونی طور پہ کیا اہمیت ہے, یہ جو اس وقت آج تیسرا دن ہے کہ وہ پولیس کی تحویل میں ہیں الطاف صاحب, اور ابھی تک کوئی اس کے بعد ہمیں خبر نہیں ملی ضمانت کی یا رہائی کی یا ان کو چارج شیٹ کرنے کی, قانونی حیثیت کیا ہے ساری سچویشن کی؟ دیکھیے, قانونی حیثیت جو ہے وہ اتنی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. قانونی حیثیت انتہائی افسار کے, دیکھیے جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس اسٹیشن پہلے لایا گیا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا کچھ گھنٹے کے بعد ہی ان کی جو ہے طبیعت وہ خراب ہوئی تھی. ان کی اپنی میڈیکل اپوائنٹمنٹ آلریڈی موجود تھی. یہاں پولیس نے ڈیفینیٹلی یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہم اپنے ہسپتال یا اپنی پریفرنس کے ہسپتال بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کو وہاں لے کے جائیں گے جہاں پر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے, تاکہ آپ کا ڈاکٹر ان کو دیکھے. اس لیے وہ ان کو ویلنگٹن ہاسپٹل, جو یہاں کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, مہنگا ہاسپٹل ہے, وہاں لے کے گئے. اب اس وقت تک جو پولیس کی حراست کا جو عمل ہے وہ رک جاتا ہے, وہ معاملات جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں ہاسپٹل. تو ٹیکنیکلی تو ابھی صرف 10-12 گھنٹے ہوئے ہیں ان کو پولیس کی گرفتاری میں حراست کے اندر. تو وہ بات چیت کا پروسیس طرح شروع نہیں ہوا تھا, اب دوبارہ شروع ہوگا. تو پہلا پروسیس جو ہے وہ 24 گھنٹے تک چلنا ہے. پھر پولیس اگر یہ سمجھے کہ یہ جو کیونکہ وکیل بھی بیٹھے ہوئے, ہو سکتا ہے بعض سوالوں کا جواب الطاف صاحب کو وہ نہ دینے دیں, اور اگر وہ یہ سمجھے پولیس کہ ہماری ابھی تک تسلی تشفی نہیں ہوئی سوال جواب کی, تو وہ پھر اپنے سینئر پولیس آفیسر سے مزید اس کے اندر جو ہے 12 گھنٹے کی ڈیمانڈ کرتی ہے. 36 گھنٹے کے بعد یہ چیز میجسٹریٹ کے سامنے جاتی ہے. جو ملزم ہے اسے بھی پیش ہونا پڑتا ہے, اس کے ساتھ ان کا وکیل بھی پیش ہوتا ہے. اس کے بعد میجسٹریٹ اگر یہ سمجھے کہ پولیس ٹھیک کہہ رہی ہے ابھی, تو یہ چیز ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے میکسیمم 96 آور تک جا سکتی ہے بفور کوئی اس کے اوپر فیصلہ ہو کہ چارج کرنا. اچھا, وہ 96 آورز تک جو جا سکتی ہے اس میں سے ابھی صرف آپ کہتے ہیں 12 گھنٹے گزرے ہیں. اب 12-13 گھنٹے گزرے اس وجہ سے کہ اسی شام کو تو الطاف صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا. اچھا, ایک چیز میں ابھی آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں, پھر میں آصف حسنین صاحب کی طرف جاؤں گا. اب یہاں پہ فروغ نسیم صاحب جو ان کے وکیل ہیں, وہ یہاں سے جب گئے ہیں کراچی سے لندن کے لیے, انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ کراچی میں ہونے والے ہنگاموں کا یا پاکستان کی کسی بھی جگہ ہونے والے ہنگاموں کے منفی اثرات ہوں گے الطاف حسین صاحب کے کیس پہ لندن میں. یہ بات کتنی کی وزندار ہے؟ دیکھیے, مجھے پتا ہے کہ ایم کیو کی جو لیڈرشپ ہے اسے بہرحال اپنے جو فالوورز ہیں انہیں بھی جو ہے پرامن رکھنا ہے, پرسکون رکھنا ہے. کراچی کے حالات جو ہیں وہ فوری طور پر خراب ہوتے ہیں, تو یہ اسٹیٹمنٹس وہاں تک تو کافی ہیں. لیکن یہاں آپ کو پتا ہے کہ پولیس کو, یہاں کی حکومت, یہاں کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک لفظ نہیں کہہ سکتا, وہ امپیکٹ نہیں کر سکتا ان کے فیصلوں کو. اور یہاں تک ایک اور چیز ایڈ کرتے چلیں کہ کل جس وقت یہاں ساری خبریں چلی ہیں, جس کے یہاں پہ بھی ایم کیو کے جو لیڈر ہیں وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں پرائم منسٹر کا کہ کاؤنسلر ایکسیس ملی ہے. میری اطلاع کے مطابق کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی گئی. پاکستان کے جو قائم مقام ہائی کمشنر ہیں عمران مرزا, جب وہ گئے تھے تو ان کو بھی پولیس اجازت نہیں دے رہی تھی. ان کی جو فائنل اجازت ملی ہے وہ ایز اسپیشل ریپرزینٹیٹو آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان ملی ہے, 20 منٹ کے لیے ان کو ملنے کی اور ان کو بوکے دینے کی اور اپنے جو ان کے ساتھ احساسات ہیں اس کا اظہار کرنے کی. کاؤنسلر ایکسیس نہیں ہے. الطاف حسین صاحب فار آل پریکٹیکل پرپزز اس ملک کے اندر برٹش سٹیزن ہیں. یہ پولیس اور یہاں کی اتھارٹیز مکمل نہ کر چکی ہیں کہ کاؤنسلر ایکسیس نہیں ملے گی ان کو, ان کے پاس پاسپورٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا. عامر ساتھ ہی رہے گا, میں ابھی دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. آصف صاحب, آپ نے سنا عامر کی وہاں سے گفتگو, لندن میں موجود ہیں. آپ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟ آپ اس وقت دھرنے کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیسا مرحلہ ہے لوگوں کا, اور یہ دھرنے مختلف جگہوں پہ دیے گئے ہیں, کیا اس سے کراچی میں زندگی تھوڑی ڈسٹرب ہوئی ہے, یا آپ ان دھرنوں کو اس طرح منظم کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو زندگی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور لوگوں کے کاروبار پر اثرات نہ ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افسار بھائی سب آپ کے حوالے سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ابھی آپ کے جو نمائندہ وہاں سے بات کر رہے تھے, تو میں اس کو بھی واضح کر دوں کہ ان پر ایک ایلیگیشن ہے اور اس ایلیگیشن کی بنیاد پر ان کی ایک کسٹڈی ہے جو پولیس میں ہے,
اور ابھی کیس کیونکہ چارج نہیں ہوا ہے لہذا ان کو ایز اے ملزم قرار دینا جو ہے یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. دوسری بات قرار دینا مناسب نہیں. ملزم تو ظاہر ہے وہ ہیں کیونکہ الزام لگا ہے نا. نہیں, جب چارج آپ سر ہاں جب کیس چارج ہو جائے گا باقاعدہ اس کے بعد تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی جب تک انویسٹیگیشن میں ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہے, وہ اپنی انویسٹیگیشن کے بعد پولیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ان کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ پراپر ہے, اس پہ کیس چارج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک, درست. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پر صورتحال ہے کراچی میں, دیکھیں اب سر ہم تو پورے کراچی کے اس 2-2.5 کروڑ کی آبادی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھے ہیں دھرنے پر, اور پورا کراچی کے حوالے سے بالکل کلیئر اور واضح تھا کہ کراچی کے جو کاروباری حضرات ہیں گو کہ انہوں نے خود یہ کہا پہلے دن کہ ہم آپ کے ساتھ برابر ہیں, برابر کے شریک ہیں, اور ہم اپنا کاروبار خود بند رکھیں گے, ہم اپنی ٹرانسپورٹ خود بند رکھیں گے. یہ ٹرانسپورٹر نے کہا, یہ کاروباری حضرات نے کہا, اور یہاں پہ آ کے آن ریکارڈ ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ کراچی میں زندگی جو ہے اسی طرح چلتی رہے, اور پھر رابطہ کمیٹی نے آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر دوسرے دن رات میں یہ اناؤنس کیا. گریجولی کل کافی جو ہے کاروبار مارکیٹیں کھلی گئی, اور میں آپ کو اب سر یہاں تک بتا دوں کہ جس جگہ پہ دھرنا ہے اس کے بالکل ساتھ گرو مندر کا ایریا ہے جہاں بلیو ریبن بیکری اور دیگر شاپس موجود ہیں, اس کے بیک سائڈ پر صدر کا ایریا ہے, اور یہ سارا ایریا کھلا ہوا ہے, پورا کاروبار کھلا ہوا ہے, پوری ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. تو اگر ہم تو اپنے قائد کی محبت میں ان کے فالوورز, ان کے کارکنان ایک چھوٹے سے ایریے میں بیٹھ کر خاموشی سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں, اور ان سے محبت کا احتجاج بھی میں نہیں کہوں گا, ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, ان سے تشکر کا اظہار کر رہے ہیں, یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کہ آج بھی چوتھے روز بھی اس دھرنے میں وہ لوگ پرعزم ہیں. اور دیکھا جائے گا کہ آپ کے میڈیا کے کیمرے یہاں لگے ہیں جو گائے بگائے آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں, اور وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ اس گرمی میں اس موسم میں بھی جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پہ. عمران اسماعیل صاحب, پرامن دھرنا جاری ہے اس وقت, ظاہر ہے ان کی اپنے قائد سے محبت ہے, ورکرز کی سب کچھ ہے. آپ کی جماعت کافی کوشش کرتی رہی ہے کراچی میں اپنی قدم جمانے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو الطاف حسین صاحب پہ الزام لگا ہے لندن میں اور وہ تھانے میں موجود ہیں, کوئی اس کے سیاسی اثرات کراچی کی سیاست پہ, ایم کیو ایم کی سیاست پہ آپ سمجھتے ہیں ہوں گے, اور اس میں آپ کی جماعت بھی کوئی زیادہ بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہے؟ افسر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی جیسے وائبرنٹ شہر کے اندر کوئی جماعت اگر یہ کلیم کرتی ہے کہ کراچی کا کاروبار اور ٹرانسپورٹ لوگوں نے والنٹیئرلی بند کیے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے, انہوں نے اناؤنس بھی کیا ٹی وی پہ, میں سر عرض کروں بہت دفعہ. جی نہیں, انہوں نے بھی ساتھ دیا, انہوں نے بھی اس بار یہ بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو, پہلی بار میں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے یہ تلقین کی کہ جی کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں, کوئی کسی قسم کی دہشت گردی میں انوالو نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کراچی میں ہوئیں. ٹھیک, جس کو ایم کیو ایم نے ڈینائی کیا کہ جی ہمارے لوگ نہیں ہیں, اگر ہم ایم کیو ایم کے لوگ نہیں ہیں تو پھر یہ ذمہ داری جاتی ہے حکومت سندھ کے اوپر کہ وہ ان کو عناصر کو گرفتار کریں فوری طور سے جنہوں نے شہر کراچی میں پہلے دن دوسرے دن یہ دہشت گردی کی اور دکانیں بند کرائیں, ٹرانسپورٹ بند کرائیں. نمبر 2 یہ کہ جو تاجر اور یہ ٹرانسپورٹرز ٹی وی پر آ کر یا اناؤنس کرتے ہیں, یہ کوئی آتھرائز باڈیز نہیں ہیں. یعنی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کراچی چیمبر آف کامرس نے اناؤنس کیا ہو کہ جی ہم 3 دن بند رکھیں گے, یا فیڈریشن نے اناؤنس کیا ہو, یا کوئی ایسی ٹریڈ باڈی ہو جو ریکگنائز ہو, گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہو. ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جی فلانے نے کہہ دیا, کبھی نام بھی نہیں سنا اس کا کہ کون ہے, لیکن وہاں پہ خوف و ہراس اتنا ہوتا ہے کراچی کے اندر کہ جو لوگوں نے دکان کھولنے کا ارادہ بھی کیا ہوتا ہے تو وہ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جہاں تک یہ الطاف حسین صاحب کی گرفتاری اور کیس کا تعلق ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں برٹش رائل کورٹس کے اندر فیصلہ اس کا ہوگا, ابھی چارجز فریم ہونے باقی ہیں. اس کا اثر کراچی کی سیاست پر اور کراچی کی صحت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگا, اس لیے کہ الطاف حسین ایک بڑی جماعت کے ایک لیڈر ہیں. اچھا, میں اگر اجازت دیں بات بڑی اہم ہے, چھوٹا سا بریک لے لوں. جی ضرور. ہمیں جوائن کیا ہے شازیہ مری صاحبہ نے,
मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और इस पर जो आपने अभी बात की है इमरान इस्माइल साहब ने कि मुस्बत असरात भी होंगे और मनफी भी, वो क्या होंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अल्ताफ हुसैन साहब के केस पे। एक बात का जिक्र करना चाहता हूं जो शुरू में नहीं कर सका, वो है आज जो पैमरा का डिसीजन है जियो न्यूज को बंद करने का, और 15 दिन के लिए बंद किया गया है सजा के तौर पे, और 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया है। इस पर मीडिया के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि जियो न्यूज को जुर्माना तो किया जाना चाहिए था अगर कानून में उसकी गुंजाइश थी, लेकिन बंद करना और वो भी उनका मौक़िफ़ सुने बगैर, ये ज्यादती है और ये नहीं होना चाहिए था। एक ऐसी मिसाल इस मुल्क में सेट हुई है जिसका आगे जाके नताइज हमें मालूम होंगे। बहरहाल आज़ादी सहाफ़त इससे खतरे में पड़ी है और हम इस फैसले के शायद सपोर्ट ना कर सकें। इमरान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि इसके मुस्बत और मनफी असरात अल्ताफ हुसैन की जो वहां पे गिरफ्तारी है या तहवील है पुलिस की, क्या सियासत पे क्या पड़ेंगे कराची के? जी, मैं ये कह रहा था कि अल्ताफ हुसैन क्योंकि कराची के पाकिस्तान के एक बड़ी जमात के लीडर हैं और खासतौर से कराची में उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, उनके फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं उनको दिलो जान से, तो इसका एक असर तो कराची के अंदर ये पड़ सकता था कि कराची में बहुत ही ज्यादा कोई खून रेजी या खून खराबे की तरफ मामला जाते और लोग डरे हुए भी थे बहुत ज्यादा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इनके लॉयर ने जाते हुए कहा कि जी अगर इस तरह का कोई यहाँ पे हालात होंगे कराची में, टेंस सिचुएशन होगी, तो उसका एक मनफी असर लंदन में केस पर पड़ सकता है, तो शायद उस वजह से और इनकी लीडरशिप ने उसको पुल ऑफ किया, पीछे लोगों को खींचा, लोगों को रोका और लोग रुके भी काफी हद तक। पहले दिन की एक्सेप्शन है, उसमें गाड़ियां भी जली, लोग मरे भी। मैं आसिफ साहब से वैसे इसका मौकफ लूंगा, लेकिन आप उनके ज़ाहिर सियासी मुखालफिन है ना, आप तो उनकी वो जमात है जो मुखालफत कर रही है, आप समझते हैं कि ये आपके लिए एक मौका है मजीद सियासी कुव्वत हासिल करने का? मैं नहीं समझता ऐसी कोई चीज कि ये इस मौके से कोई फायदा उठाएगा या उठाना चाहिए। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब अपने पूरे जाओ जलाल के साथ वापस अपने ऑफिस में बैठे और फिर जाहिर है कि हम सियासी मुखालफिन हैं, मैच खेलना चाहते हैं, मैच खेलें, फिर मुकाबला हो कैप्टन के साथ। ठीक, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर आपसे सिर्फ कहते चलूं कि यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि अगर पीपल्स पार्टी का, पीएमएलएन का या पीटीआई का कोई लीडर इसके अंदर अरेस्ट हुआ होता इन चार्जेस के साथ, तो शायद हमारी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज फर्क होती टीवी पर। हम एक दूसरे, मैं शाजिया मरी से कह सकता था कि जी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो उन्होंने किया होगा तो भुगतेंगे, लेकिन ये चीज हम अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में इसलिए नहीं कह पाते कि सेंसिटिविटीज जो हैं कराची की वो बहुत कदरे मुख्तलिफ हैं। नहीं, अगर शाजिया मरी भी तो कराची से ही है ना? नहीं, मैं कराची की बात कर रहा हूँ कि जो कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो शाजिया मरी कराची को रिप्रेजेंट करती है ना? शाजिया मरी कराची को रिप्रेजेंट करती है, इमरान इस्माइल कराची को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमारी पार्टी अनफॉर्चुनेटली अब तक कराची के अंदर अपना वो जलवा या अपनी वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा सके। हालांकि पिछले इलेक्शन में हमारा एमकेएम के साथ बहुत जबरदस्त झगड़ा हमारा उनके साथ रहा है, हमने केसेस फाइल किए हैं उनके ऊपर, उन्होंने हमारे ऊपर केसेस फाइल किए हैं, हमने 8 लाख वोट लिए हैं, उन्होंने 11 लाख वोट लिए हैं। वी वर वेरी क्लोज इन बैटल विद एमकेएम, और हम आज भी हम समझते हैं कि शायद अगर फेयर इलेक्शन होते तो रिजल्ट काफी मुख्तलिफ होते हैं उसके। ठीक, शाजी साहब, आपकी जमात कैसे देखती है? आप पता नहीं पहुंच चुकी थी आप कहने से पहले, इमरान साहब ने कहा कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी अगर वहां पे हंगामे हुए या कुछ लोगों ने वहां पे आग लगाई बसों को। एमकेएम ने तो वाज़ेह तौर पे लाताल्लुकी का इजहार किया है, मना किया लोगों को, पुरअमन मुजाहरा करने का कहा है, तो फिर आपकी हुकूमत क्यों काबू नहीं पा सकी इन चीजों पे? शुक्रिया अफसार साहब। सबसे पहले तो ये बात वाज़ेह हो जाए कि आज सिंध हुकूमत में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी है और प्रोविंशियल हुकूमत का वो हिस्सा है, तो यकीनन मैं समझती हूं कि उस एतबार से भी एक पॉलिटिकल जमात की हैसियत से और हुकूमत में बैठे हुए जमात की हैसियत से ये दोनों जिम्मेदारियां आयद होती हैं। लेकिन फिर भी हम यकीनन इस बात से आगाह हैं कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान हैं और पूरी जमात जो है वो एक बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। ये उनके लिए एक इम्तिहान की घड़ी है और इसमें इम्तिहान सिर्फ ये नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जो अब ये केस है इसमें पेशरफ्त क्या होगी, इम्तिहान ये भी है
کہ MQM کے ساتھی اس پوری سچویشن کو کس طریقے سے فیس کریں گے، اس کا جو اہم پہلو ہے آپ کیا وہ حالات کو کنٹرول میں رکھنا۔ مشورہ دیں گی کیسے فیس کریں؟ دیکھیے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کراچی سے میرا تعلق ہے، میں بے شک ریپرزینٹ ایک حلقے کی حیثیت سے سانگڑ کو کر رہی ہوں اور میرپور خاص کو، لیکن آئی بلانگ ٹو کراچی، میں پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں، یہ اپنے اپنے فورمز پہ بات ہوتی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 25-30 برسوں سے کراچی بہت سزا بھگت چکا ہے، وقتاً فوقتاً بھگتتا ہے۔ یہ آج ایسے اچانک لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا نہیں ہو گیا ہے، آج اچانک یہ نہیں ہو گیا کہ ایک SMS آتا ہے کہ جی روڈز آر بلاکڈ اور پیٹرول پمپس آر بینگ شٹ ڈاؤن تو لوگ ماننے لگتے ہیں، لوگ مانتے ہیں، بیکاز یہ ماضی ہے، مطلب بڑا قریبی ماضی بھی ہے اور پرانا ماضی بھی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتی ہوں، میرے بھائی ہیں اور میں بہت عزت کرتی ہوں متحدہ قومی موومنٹ کے چند ایک تو ایسے ساتھی ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور ایک اچھی مطلب ایک ویو لینتھ پہ بات ہو سکتی ہے۔ تو میں یاد کرتی ہوں صوبائی اسمبلی کے وہ دن جب صوبائی اسمبلی سندھ کے رکن میرے بھائی تھے متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق تھا، رضا حیدر صاحب جو شہید ہو گئے اور ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں کراچی کے ساتھ کیا ہوا؟ جس نے بھی کیا، ہو ایور ڈیڈ اٹ، 100 لاشیں گری کراچی کے اندر، کیا ٹھیلے والا، کیا مزدور، کیا رکشے والا، کیا سڑک پہ لیٹا ہوا سویا ہوا، وہ خود، اس کی اولاد، اس کا بچہ، عورت، مرد، 100 لاشیں کراچی نے اٹھائیں۔ ہم اس وقت بھی سوال کر رہے تھے کیونکہ بہت دکھ تھا ہمیں رضا حیدر بھائی کا، بہت دکھ تھا، یقینی طور پر اس میں میں کوئی شک نہیں کروں گی اپنی بھی فیلنگ پر یا کسی اور کی فیلنگ پر بھی، لیکن وہی لوگ سوال کرنے لگے کہ کیا کراچی کے لوگوں کو یہ نتیجہ بھگتنا تھا؟ تو دیکھیں یہ باتیں میں تھوڑا سا کمپلیٹ کروں، متحدہ قومی موومنٹ کے لیے امتحان کی گھڑی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دیکھیں کارکنان کو اس وقت وہ کیا ڈائریکشن دیتے ہیں، اور اس میں فاروق نسیم صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا، میں سمجھتی ہوں کہ بڑا بیلنسڈ اور بڑا ریلیونٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور لیڈرشپ کا بھی امتحان ہے۔ دیکھیں کارکنان کو ایک ویژن کی ضرورت ہے، ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اور یہی ہم چاہیں گے کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے جو سینئر لوگ یہاں ہیں اور جو سینسیبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہی دیکھیں کہ کل بھی کراچی کے حالات خراب ہو گئے، یکا یک یہ 1 اور 2 کے درمیان کی بات ہے، حیدرآباد شہر بند ہو گیا۔ کیسے بند ہوا حیدرآباد شہر؟ اب آپ کہتے ہیں پولیس کچھ کرے، دیکھیں پولیس کچھ کرے بھی، میں کہتی ہوں بالکل جو قانون کو ہاتھ میں لے پولیس اس کے ساتھ بالکل سختی سے نپٹے یا رینجرز ہوں، لیکن پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ معاملہ سینسیٹیو نہیں بن جائے۔ ٹھیک آصف صاحب، یہ جو بات بڑی اہم کی ہے شازیہ صاحبہ نے کہ کچھ بھی ہو، فار ایگزامپل میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا حوالہ دیتا ہوں، اسلام آباد میں پنڈی میں ان کی شہادت ہوئی تو کراچی میں اور سندھ میں بہت ہنگامے ہوئے، اسی طرح لندن میں ایک واقعہ ہوا، کراچی میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، رضا حیدر کا انہوں نے ذکر کیا۔ امتحان کی گھڑی ہے MQM پہ، اس امتحان کی گھڑی میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو حالات کراچی کی ذمہ داری MQM کی ہے کہ وہ ٹھیک رکھے، اور دوسرا جو پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کی کچھ رپورٹس آ رہی ہیں میڈیا میں، کیا وہ درست ہے؟ پہلی بات تو افسر میں بات یہ بتاؤں کہ جب ذمہ داری کی بات کی جا رہی ہے تو ذمہ داری تو سب کی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن کے واقعے کا ذکر ہوا کہ جی جیسے ہی خبر آئی اور اس کے بعد کراچی میں کچھ حالات ایسے ہو گئے، مجھے بتائیں کہ کیا اس وقت کچھ ایسے لوگوں کی جو میڈیا پہ آ رہے تھے اور انہوں نے اچانک ایسی خبریں جس کی کنفرمیشن بھی نہیں تھی، مثال کے طور پر کچھ میڈیا میں یہ کہا گیا کہ جی الطاف حسین کے گھر کے باہر سیڑھی لگا کر اندر کودا گئے، کسی نے کہا ان کے دروازے توڑے گئے، کچھ نے نگیٹو آ کر جو ہے میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیے۔ یہ وہ ساری غیر ذمہ داریاں تھیں کہ جس کو ان ذمہ داروں کو بھی سمجھنا چاہیے تھا۔ جب کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ آپ ذمہ داری قبول کریں، ہم نے بالکل ذمہ داری قبول کی۔ جیسے اس خبر کے بعد کچھ واقعات ہوئے، فوری طور پر رابطہ کمیٹی نے دیگر نے اپنے لوگوں کو کول ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد اظہار یکجہتی کے لیے ہم ایک کراچی کے کروڑوں کی آبادی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں جہاں ہمارے اپنے گھر موجود ہیں، ہم وہاں پر آ کر بیٹھ گئے
اور پھر ہم نے دوسرے دن یہ کہا کہ جی پورے شہر کو کھولا جائے اور پورا شہر کھلا، کاروبار شروع ہوا. یہ تھی ذمہ داری جو ایم کیو ایم نے دکھائی. اب ہم اس وقت تو اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے ساتھ جو صورتحال ہے، ہمارے لیے تو جو اظہار یکجہتی کے لیے لوگ آ رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، آن ریکارڈ ہے. اور خود جو ہے کل رحمان ملک صاحب اور دیگر لوگ بھی آئے اور انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ایم کیو ایم نے جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور کراچی پرامن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں خوف کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی میں اس دکھ کی بات ہے جو الطاف حسین کے واقعے کے بعد جو ان کے فالوورز، ان کے لوگوں، ان کے کارکنان کو جو دکھ محسوس ہوا ہے، سوال یہی ہے کہ یہ دکھ جو ہے اگر ہم اظہار یکجہتی. ٹھیک ہے، یہ دکھ کی جو بات آپ نے کی اس میں کیا یہ ممکن ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں لوگوں کی پراپرٹیز نہ جلائی جائیں اور دکھ کا اظہار مہذب طریقے سے کیا جائے آئندہ آنے والے دن؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا. اور میں آپ کو ایک مثال بھی دوں کہ ہمارے بہت سے لوگوں کے لب بند ہو جاتے ہیں. اسی کراچی میں کچھ دن پہلے صرف کراچی کا ایک ٹکڑا نہیں، پورا کراچی 3 دن 4 دن بند ہوا. ریلوے ٹریک بند کر دیے گئے، ہوائی جو اڈے تھے وہ بند کر دیے گئے. 3 4 دن بند ہوا، کسی کے لب بھی نہیں کھلے. ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور پورا کراچی کھلا ہے. تو ہمارے اس دکھ کو بھی شاید کچھ لوگ جو ہے وہ نگیٹو لے رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب پوچھ سے کس بات کا آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کب ہوا یہ؟ کس نے کروایا؟ یہ عمران اسماعیل صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب سیکٹیرین کلنگ ہوئی تو کراچی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے شارع فیصل بھی بند ہوا، ریلوے ٹریک بھی بند ہوا اور کس طرح کراچی کے سارا کاروبار جو پشا میں ہوا تھا اس کا ری ایکشن جو ہوا تھا میرا خیال ہے پورے پاکستان میں جو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک چیز افسر صاحب آصف بھائی کی ایک بات سے میں بالکل اس کو آگے لے جاؤں گی. ایک لائن میں ان کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں. اور جس دن یہ واقعہ لندن میں پیش بھی آیا اس وقت بھی جس چینل پہ میں تھی میں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس وقت ذمہ دارانہ صحافت کی بھی ضرورت ہے اور جو بھی رپورٹنگ ہو وہ فیکٹس پہ مبنی ہو. یہ ہم لندن سے رپورٹ کر رہے ہیں، بیچ میں کچھ چیزیں نہ ایڈ ہو. ٹھیک ہے، عامر سے پوچھتے ہیں. عامر لیکن شادیہ کیا ایسا ہوا؟ نہیں، میں اگری کرتی ہوں کہ جہاں یہ غلط ہے وہ بالکل ان کو بھی تو ذمہ دار ٹھہرائیں، ان کو بھی تو ذمہ دار ٹھہرائیں. عامر یہ بتائے گا کہ میڈیا سے کچھ شکایت ہیں، آپ نے شازیہ مری کی بات بھی سنی، آصف صاحب کی بات بھی سنی. اب یہ بتائیے گا کہ جو میڈیا ہی میں خبریں بھی آئی ہیں کہ کچھ ٹوٹ پھوٹ بھی شاید ایم کیو ایم میں ہو رہی ہے گھر کے اندر. لیکن یہ بھی اسی ریفرنس سے میں نے بات کی تھی، سوال پوچھا تھا. تو وہاں تمام سینئر لیڈرشپ موجود ہے لندن میں. آپ کو کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ ایم کیو ایم میں کوئی ٹاپ لیول پہ لیڈرشپ میں آپس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے؟ مصطفیٰ کمال کا نام آ رہا ہے، وہ دبئی میں موجود ہے. آپ نے کچھ سنا اس بارے میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ افسار جو یہ انتہائی شرمناک ویسے بات ہے اس طرح سے کہ پاکستان کے 1 2 3 چینلز کے تو یہاں نمائندے موجود ہیں، باقی یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو سینئر کورسپونڈنٹ نہیں ہیں، انہوں نے کبھی رپورٹ نہیں کیا لیکن وہ چینلز کو فوری طور پر اپنی مفت سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور ان سے سبقت لے جانے کی وجہ سے بعض اوقات ایسی خبریں یقیناً ریلیز کی ہیں انہوں نے جس کا سچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن میں ساتھ یہاں بتاؤں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک اور امپیکٹ ہو رہا ہے. ایک تو جو تقاریر ہوئی تھی کراچی کے اندر جس میں مطلب سارے لوگوں نے برٹش حکومت کے بارے میں بات کی، اس کے اوپر ریئیکشن آیا سجاد کریم کی طرف سے جو ممبر ہیں یورپین پارلیمنٹ کے اور اب ان کے نمائندے ہوں گے نامینیٹڈ کنزرویٹو پارٹی جو یہاں رولنگ پارٹی ہے، انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کے الزام لگائے جائیں برٹش حکومت پہ. لیکن اب یہاں سیریس سوال پیدا ہوا ہے کہ پچھلے چند گھنٹے میں لارڈ نذیر احمد جو پاکستان کے مسائل کے اکثر بات کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر میٹروپولیٹن پولیس کے چیف کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ آپ یہ ذرا کلیئر کریں کہ پاکستانی حکومت کی انٹروینشن پہ ان کے ایکٹنگ ہائی کمشنر کو کیوں ملنے دیا گیا ہے، کیا ملنے دیا گیا ہے یا نہیں ہسپتال میں ایک ایسے شخص سے جو پولیس کی حراست میں ہے. عامر ذرا آپ کی آواز کلیئر نہیں تھی، یہ دوبارہ بتائیے گا بات آپ نے کیا کہی ہے؟ لارڈ نذیر احمد نے خط لکھا ہے میٹروپولیٹن پولیس کو، میٹروپولیٹن پولیس کے چیف کمشنر کو ہوگن ہاؤ کو، اور یہ کہا کیا گیا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ یہ ایکسپلین کریں کہ کس طرح ایک ایسے شخص کو جو کہ برٹش پولیس کی قید میں ہے، سسپیکٹ ہے کرائم کا، اس سے کیوں ملنے دیا گیا ہے ہسپتال کے اندر
अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और इसका जवाब में मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक इशू जो है एक और टर्न भी ले सकता है कि यहाँ की हुकूमत तो इंटरवेंशन कर नहीं रही, पाकिस्तान की हुकूमत क्यों इंटरवीन कर रही है। अच्छा, ये इससे क्या फर्क पड़ेगा, खत से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, देखिए कल को अगर लेट्स सपोज के अल्ताफ हुसैन साहब चार्ज हो जाते हैं, द मोमेंट ही चार्ज मीडिया की जबानें जो है वो यहाँ के कानून के तहत बंद हो जाएंगी, वो चीज डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिस्ट्रेट यहाँ पे कहेगा ये चूंकि ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर पैसों का इल्जाम है, ये मामला जो है क्राउन कोर्ट के अंदर जाए, मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकता। और अगर वो क्राउन कोर्ट में जाएगा तो फिर ये ट्रायल ज्यूरी का ट्रायल होगा। अगर कहीं पर मीडिया ने उस वक्त डिस्कस करने से अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में, एमक्यूएम के बारे में ऐसी बातें की जिनमें सच से कोई ताल्लुक ना हो, वो परसेप्शन पे बेस्ड हो, तो मिस ट्रायल हो सकता है। जजेस ये कह सकते हैं कि ज्यूरी का जहन जो है वो उसको चेंज करने की कोशिश। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया तो डिस्कस कर सकता है ना उसको, पाकिस्तान का मीडिया क्यों नहीं डिस्कस कर सकता? नहीं कर सकता अफसार, इसलिए नहीं कर सकता पाकिस्तान का मीडिया, तो पाकिस्तान का मीडिया यहाँ देखा जाता है और यहाँ पर अगर फर्स्ट किया मेजर चैनल देखे जाते हैं, यहाँ पर लोग मॉनिटर कर रहे हैं सारा कुछ, जो इंटरनेट के ऊपर सारी चीजें हैं। मिस ट्रायल होने में तो कुछ चीज नहीं लगती, प्रेसिडेंट बेपना मौजूद है यहाँ पे, ठीक, मिनट के अंदर मिस ट्रायल होगा और ज्यूरी कहते हैं केस नहीं सुन सकते, कुछ भी नहीं होगा इस मामले के ऊपर आगे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश लॉ रोकेगा पाकिस्तान मीडिया को बात करने से? वहाँ अगर जाहिर दिखा रहा है, जी बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं। अब प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन बिल्कुल खत्म हो गया। ये अफ्तार में एक आखिरी बात कह दूं, जी, आखिरी जो आपने कहा कि कोई ग्रुपिंग वाला मसला, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह हम इससे भी निकल जाएंगे। और नजर ऐसा ही आ रहा है कि मुश्किल वक्त में जो मुखालफिन होते हैं वो अपना भरपूर इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीजों का, ना कोई ऐसा ग्रुपिंग का मामला है और ना कोई ऐसी चीजें हैं सच। और हम दुआ गो हैं, उनके लिए भी दुआ गो हैं जो इस किस्म के एलिगेशन लगाते हैं, ऐसे मौके से फायदा उठाते हैं। आगे भाई ग्रुपिंग तो डेमोक्रेटिक पार्टियों में होते हैं, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, अपना मसला है इंशाल्लाह। लेकिन आई विल जस्ट से बिल्कुल इंशाल्लाह वी आर लुकिंग एट अ कंट्री जहां पर ये इशू है कि जहां इंस्टीट्यूशंस हैं मजबूत, जहां ह्यूमन राइट्स का भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आई थिंक कि हमें कानूनी तौर पर इस केस को यकीनी तौर पर साथियों को मुतहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से लेके जाना चाहिए, और हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दैट इज द राइट वे, बट कराची और पाकिस्तान शुड नॉट। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज और शब बखैर।